اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک چھوٹی سی منی سیریز اور شروع کرنا چاہتا ہوں، جو سیریز میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ہی ٹاپک کے مختلف ڈائمینشنز پہ کچھ بات ہو جائے گی، ورنہ ایز سچ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی ٹاک دوسری سے لازمی جڑی ہوئی ہوگی۔ ہاں، مین امبریلا ٹاپک کا وہی ہوگا، کچھ اور اس کی کوئی سب ٹاپک ڈفرینٹ ہوگا۔ دیکھیے، میرا چونکہ بہت لمبا تعلق ہے فارما انڈسٹری سے پاکستان کی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، آئی اسٹارٹیڈ ایٹ دی انٹری پوزیشن اینڈ ریچ ٹو وٹ ایور، جو بھی جہاں تک بھی اسپائر کر سکتے تھے سب کچھ اللہ نے کر دیا۔ اور یہ بھی نہ صرف یہ بلکہ آئی گاٹ دی اپرچونٹی ٹو ورک ان پریکٹیکلی آل دی ڈپارٹمنٹس آف دی انڈسٹری، ایکچولی جو یوزولی نہیں ہوتا، یعنی لوگ پہنچتے ہیں ٹاپ پہ، لیکن وہ جہاں سے شروع کرتے ہیں جس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے، اسی میں ٹاپ پہ پہنچتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے مارکیٹنگ سے شروع کیا ہے تو اینڈ اپ ایز پروبیبلی ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور وٹ ایور، کمرشل ڈائریکٹر کمرشل اور چیف کمرشل آفیسر، جو بھی ریلیونٹ ٹائٹل ہیں۔ اسی طرح سے فنانس ہے تو وہ کہیں پہ سی ایف او ڈائریکٹر فنانس ہو جائیں گے، ایچ آر ہے تو ڈائریکٹر ایچ آر ہو جائیں گے۔ سو مجھے بہت اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں نے سبھی ڈپارٹمنٹس میں سوائے کور فنانس کے باقی سب میں کام کر لیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت میری یعنی ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک وائڈ اینگل ہے جس کے تھرو میں بات کر سکتا ہوں۔ اسی لیے جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی، رائز آف لوکل فارما انڈسٹری ان پاکستان، تو آلدو میں نے اس کو بہت پھیلایا نہیں، اسپیسیفک ٹاپک پہ ہی رکھا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بیکاز آئی کوڈ پک اپ فرام ہیئر اینڈ دیئر فرام ایوری ریلیونٹ فیلڈ، سو اس لیے اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے اس بات کی۔ فارما انڈسٹری پاکستان میں اس وقت مشکل میں ہے، اور وہ مشکل کوئی نئی نہیں ہے، کچھ نئی ہے، کچھ پرانی ہے۔ نیا پارٹ اس کا یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو آج کل کا جو اوور آل اکنامک سیناریو ہے، ظاہر ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے، ہر انڈسٹری کو کر رہا ہے، فارما انڈسٹری کو بھی کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فارما انڈسٹری پاپولیشن بیسڈ بزنس ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں، ڈیزیزز کا ڈائگنوسس بڑھ رہا ہے، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں، پبلک اویئرنیس بڑھ رہی ہے، ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر بھی بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیمار ہے تو بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، علاج تو کروائے گا۔ اس میں کئی جو مسائل اپنے جگہ پہ ہیں وہ ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ اس سارے کے باوجود یعنی ایک ایسی انڈسٹری گروتھ اب بھی ہے، یعنی انڈسٹری ابھی بھی پچھلے کوارٹر میں بھی اس نے گرو کیا ہے، اور اس کوارٹر میں بھی کرے گی اور اگلے کوارٹر میں بھی کرتی رہے گی۔ اور وہ اس لیے بھی، جیسے میں نے کہا نا، یہ پاپولیشن بیسڈ بزنس ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی سینسس میں جو فائنل فگر دی ہے سینسر نے، وہ 241.49 ملین کی ہے، یعنی ہم ماشاءاللہ 24 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے، پاپولیشن کا گروتھ ریٹ، وہ 2.55% ہے اکراس دا بورڈ۔ اگر ہم بات کریں تو ایوریج 2.55% ہے۔ بلوچستان آؤٹ لائر ہے اور اس کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے، 3.2%۔ دس از ہیوج، 2.55% اور 3.2% از ہیوج۔ اچھا، بلوچستان کی تو رقبہ بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن آبادی کم ہے بہت، وہاں پہ 3.2% کا شاید نمبر اتنا بڑا نہیں ہوگا، لیکن فار دی ہول کنٹری 2.55% is really huge ایکچولی۔ چونکہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو they are under 2 ایکچولی، اور بلکہ کلوز ٹو 1.5 اس رینج میں آ چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان پہ وہ پریشرز نہیں ہیں، ان کے وسائل پہ جو ہمارے وسائل کے اوپر جو پریشرز ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے۔ اینی وے، فارما انڈسٹری مشکل میں ہے، اور اس مشکل کی کچھ وجہ فارما انڈسٹری خود ہے، اور کچھ وجہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے فارما انڈسٹری مشکل میں ہے۔ اور بیکاز اٹس اے پبلک تھنگ، ہر شخص کا دوائی سے واسطہ پڑتا ہے، تو میرا خیال میں پبلک کا یہ رائٹ ہے دیٹ دے شوڈ نو کہ جو دوائی وہ لے رہے ہیں وہ اس انڈسٹری کی کیا خبر ہے، کیا حالات ہیں۔ چونکہ جو لوگ تھوڑے اویئر ہیں
انہیں باقی انڈسٹریز کی بھی خبر رہتی ہے. دے نو موبائل انڈسٹری کے کیا سچویشن ہے, ٹیکسٹائل کی کیا سچویشن ہے, کنزیومر گڈس کی کیا سچویشن ہے, وی نو دیٹ. ٹھیک ہے. فارما بلکہ نسبتاً چھپی رہتی ہے, اوجھل رہتی ہے, چونکہ ذرا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس کی انفارمیشن اس طرح پبلک نہیں ہوتی. تو جیسے کنزیومر گڈس کی ہے تو ان کی تو ایڈ آ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, بل بورڈ لگے ہوئے ہیں, اور اس سے ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ اچھا جی یہ کمپنی تو بڑی ایکٹیویٹی فرما رہی ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا, یا یہ کمپنی اسٹرگل کر رہی ہے اس لیے کوشش کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ کر کے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چلا سکیں, وٹ ایور. بٹ وی ہیو سم آئیڈیا, یو نو. سو فارما انڈسٹری کا آئیڈیا لوگوں کو نہیں ہے. سو لیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. کچھ ٹاکس میں اس پہ کروں گا. فارما انڈسٹری والوں کا تو ظاہر ہے ان کا تو دلچسپی اس سے ہوگی. آئی ایم شیور دے ول لسن ٹو اٹ ویری انٹینٹلی. لیکن ایز جنرل لسنر بھی میں چاہوں گا آپ کو بھی میں لوپ میں رکھوں. So it will not be specific to the pharma industry people. It will be kind of directed towards everyone, you know. So to begin with, very short description اگر میں دوں, فارما انڈسٹری پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی, اور ملٹی نیشنلز آ گئیں, پھر لوکل کمپنیز بھی کچھ آ گئیں, اور دھیرے دھیرے کام چلنے لگ گیا. ایم این سیز نے یہاں اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا لیے, فائزر, گلیکسو, ہرکسٹ. اور ہرکس نے خیر یہاں نہیں لگایا تھا, انہوں نے ڈھاکہ میں لگایا تھا, اور ایسٹ پاکستان فال کے بعد انہوں نے یہاں پلانٹ لگایا تھا. اسی طرح سے سینڈوز اور لیڈرلے اور فلاں بہت کمپنیاں تھیں, مین بیکر, جنہوں نے پلانٹ اپنے یہاں پہ لگائے. کچھ نے امپورٹ کر کے بیچنا شروع کر دیا. ہمارے لوکل کارپوریٹ بھی تھے, کراچی میں تھے, لاہور میں تھے, خاص طور پہ 2 جگہوں پہ تھے. جیسے لاہور میں CCL تھی, PDH تھی, اور میں نام زیادہ نہیں لینا چاہتا چونکہ یہ نہ لگے کہ میں شاید کسی خاص کمپنی کو فیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہماری پرانی کمپنیز میں جیسے فیروز سنز ہے, از ون آف دی ویری اولڈ کمپنیز. اسی طرح سے کراچی کی پرانی کمپنیز ہیں. سو پھر اس کے بعد نئی کمپنیز بھی آ گئیں. تو رائٹ ناؤ ایز آف ٹوڈے پاکستان میں تقریباً کوئی 700 کے قریب مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں. اس میں سے کچھ کہہ لیجیے شاید آئیڈل ہیں, اس طرح سے شاید آپریٹ نہیں کر رہے. سو مے بی آپ کوئی 650 660 ایکچولی فنکشنل یونٹس ہیں آف ویریس سائزز. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ بڑا وہ نمبر ہے, اور یہ اس میں یہ ہم انڈیا سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. انڈیا میں تو کوئی 3000+ کمپنیز ہیں, لیکن انڈیا کا سائز بھی ہم سے بڑا ہے نا. دیکھیے نا, وہ ہم سے 6 گنا بڑے ہیں, تو ہم سے 6 گنا زیادہ کمپنیاں بھی ہونی چاہیے وہاں پہ, جو کہ ہیں. اور انڈین کمپنیز کے سائزز بھی ہم سے بڑے ہیں, چونکہ ان کا پاپولیشن کا بیس بہت بڑا ہے. تو ہماری بیسٹ کمپنی اگر 39 بلین ارب روپے کا بزنس سال میں کرتی ہے, نمبر 1 کمپنی, تو انڈیا کی کمپنیز اس سے کافی زیادہ بزنس کرتی ہیں. اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری بڑی گرو کی ہے اس پیریڈ میں, اور وہ زیادہ تر گرو کی ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد. کیونکہ بنگلہ دیش بنے بھی تو آپ دیکھ لیجئے نا 50 سال ہو گئے ہیں. تو وہ بنگلہ دیش کی انڈسٹری اس کے بعد لگی ہے, بنی ہے, چلی ہے, اور بہت اچھی چلی. یعنی کچھ معاملات میں بنگلہ دیش کی انڈسٹری ہم سے آگے. وہاں پہ کچھ چند ایک USFDA اپرووڈ پلانٹس ہیں, پاکستان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. انڈیا میں تو خیر لائن لگی ہوئی ہے, بے شمار ہے وہاں تو, اور USFDA کا باقاعدہ کیمپ آفس ہے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک انڈسٹری کا اوور آل. اور اگر آپ دیکھیے تو فارما انڈسٹری میرا خیال ہے از اے میجر امپلائر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیلز ٹیمز ہیں ان کے سائزز کافی بڑے. سو نو بڈی ہیز دی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس, لیکن پروڈکشن میں کافی لوگ ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے سیلز میں بہت لوگ ہوتے ہیں. تو یہ 2 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں میجر ہائرنگ ہوتی ہے. لاٹ آف پیپل ورکنگ ان دیز. باقی ڈپارٹمنٹس ریلیٹیولی چھوٹے ہوتے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے 700 کمپنیوں میں ملا جلا کے اگر کوئی کتنے ہوں گے. دیکھیے نا, ایک بڑی کمپنی لیٹ سے پاکستان کی, اس کی تقریباً 2000 لوگوں کی تو فیلڈ فورس ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے ان کے پروڈکشن میں بھی کوئی 1000 لوگ ہوں گے جو ان 2000 لوگوں کو فیڈ کریں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی بڑی تعداد ہے. 1.5-2 لاکھ ہوں گے جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. پھر اس سے بے شمار وینڈرز جڑے ہوئے ہیں جو کہ سپلائیز دیتے ہیں, پیکیجنگ مٹیریلز ہیں, را مٹیریلز ہیں, امپورٹ بھی ہوتے ہیں, لوکل بھی کچھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار سروسز ہیں, لاجسٹکس ہیں, ٹرانسپورٹ ہے. پوری ایک پیرافرنیلیا ہے جو اس انڈسٹری کے ساتھ چلتا ہے. سو اٹس اے میجر انڈسٹری اینڈ اٹس اے میجر امپلائر.
اینڈ اٹس اے میجر کنٹریبیوٹر آلسو ٹو دی نیشنل ایکسچیکر. چلیے یہاں پہ یہ نشست روکتے ہیں، لمبی ہو رہی ہے، باقی بات پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.